یہ عنوان سمجھیے گا ہوتا کیا ہے. یہاں تک تو الحمدللہ
مطلب کوئی نہیں. سوال یہ ہے کہ غوث اعظم خواجہ غریب نواز یہ تو افراد اولیاء ہے, مشہورین اولیاء میں سے. قرآن پاک میں اس کا نام کہاں گیا ہے؟ ایک تھوڑا سا سوال ہوگا کہ قرآن پاک میں کہاں ہے عبد القادر کو ماننا, قرآن پاک میں کہاں معین الدین کو ماننا, قرآن پاک میں کہاں شرف الدین اور یوسف کو ماننا. تو پیارے ماننے کا تعلق ابھی کہا میں نے ڈسکس نہیں کرنا. ماننے کا تعلق ہے کہ بس ماننا, دل کی گہرائی سے ماننا. اب یاد رکھیے عبد القادر ابو صالح جنگی دوست ان کے والد نے رکھا ہے, خواجہ معین الدین ان کے والد نے رکھا ہے, یوسف اور شرف الدین ان کے گھرانے والوں نے رکھا ہے. قرآن نے ان کو اولیاء اللہ نام رکھا ہے, قرآن نے ان کا نام اولیاء اللہ رکھا ہے. توجہ دیجیے گا. تو اللہ کے ولیوں کو ماننا ایمان ہے, یہ قرآن ہے, یہ توحید ہے. اس پیرائے پر چاہے محمد نام آئے, جمعاتی نام آئے, یوسف نام آئے, شرف الدین نام آئے, جو بھی نام آئے, یہ امت کا دیا ہوا نام ہے, رب کا دیا ہوا نام اولیاء اللہ ہے. اس لیے عبد القادر, غوث اعظم, دستگیر, جو بھی آپ نام, یہ ہمارا رب کا نام دیا ہوا ہے, رب کا دیا ہوا نام اولیاء اللہ ہے. اولیاء اللہ کو ماننا یہ ہمارا ایمان ہے. اولیاء اللہ کو ماننا, ان کی عزت کرنا یہ توحید ہے. اس کو ہم کو سمجھنا ہے. مزید ہم اور چند آیتیں دن میں آپ کے سامنے پیش کریں. سورہ مریم کے آیت نمبر 96 میں تلاوت کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے, اندر نوٹ کیجیے, میں نہیں کہتا کہ آپ وہ کیجیے. کون کہنے والے ہوتے جو ماننے کا تعلق دل سے ہے. یار بریانی کھانے کا من ہی نہ ہو تو زبردستی کھلائیں گے تو کھائیں گے ہی نہیں. آپ کھائیں تو زبردستی کر رہے ہیں. کیوں؟ جب دل نہیں کسی چیز کو مانتا ہے, دل نہیں مانتا ہے تو اس کو زبردستی منوانے کا پہلو لانا بھی بیوقوفی ہے. اسی کا تو نام نفاق ہے یا کفر ہے. تصدیق قلبی قرآن پاک میں آپ نوٹ کیجیے, سورہ آیت الکرسی پارہ نمبر 3 کے آیت کریمہ میں بات جو ایک آیت ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دین دل سے تعلق رکھتا ہے, ماننے سے تعلق رکھتا ہے, اور ماننے کا تعلق دل سے ہے, اور دل پر کسی کی حکومت نہیں سے باہر ہے. رب کی حکومت ہوتی ہے, رب کا فیضان ہوتا ہے جس پر وہی مانتا ہے. نوٹ کیجیے گا, رب کا فیضان جس پر ہو وہی مانتا ہے. آج آپ بڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں, دل میں اور آتما اور دل تڑپتا ہے کاش وہ رخ زیبا ہم دیکھ لیتے, یا نبی پڑھتے ہیں کاش مصطفیٰ کو دیکھ لیتے. یہ تصور ہوتا ہے. آپ اس تصور میں صبح شام گزار رہے ہیں, لیکن ابو جہل نے دیکھا ہے, اتبا شیبہ نے دیکھا ہے, اپنی آنکھ سے دیکھا نبی کو, لیکن بلیو نہیں کیا. آج سے بھی بدتر ہے, آج سے بھی خراب ہے. کیوں؟ آپ نے نہیں دیکھا. اور نبی سے سنیے, نبی سے بات. صحابہ کے من میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں بتاؤ ایمان تعجب خیز کس کا ہے, ایمان سب سے عجب میں ڈالنے والا کس کا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں, بلیور, فرسٹ راؤنڈ کے بلیور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ ہمارا ایمان سب سے اعلیٰ ہے کیونکہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے. آقا نے کہا یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں. نہیں, اس کا ایمان تعجب خیز ہے جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی مانتا ہے. سبحان اللہ. جس نے نہیں دیکھا پھر بھی مانتا ہے. اور کر رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم صحابہ سے افضل ہو گئے. نہیں, ترغیب دینا چاہتے ہیں مصطفیٰ, رغبت دلانا چاہتے ہیں مصطفیٰ, اٹریکشن پیدا کرنا چاہتے ہیں مصطفیٰ. آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ بے دیکھے مصطفیٰ کو مانتے ہو, بے دیکھے نبی کو مانتے ہو. تو ماننے کا تعلق ہی ہے, ماننے کا تعلق ہی ہے دل, ماننے کا تعلق ڈسکس نہیں ہے. اگر کوئی ولی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, غوث کے معاملے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں, اولیاء اللہ کی کرامتیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں, تو سمجھنے کی کوشش کیجیے. نہ لے کے نہ سمجھی کو سمجھنے کا نام لے کر کے دوسروں کو بنوائیے. ایسا نہیں. اگر سمجھ میں نہ آئے گا تو آپ سمجھیے قرآن پاک سورہ نحل سورہ یوسف کے آیت کریمہ, فوق کل ذی علم علیم, ہر جانکار سے اوپر ایک جانکار میں نے رکھا ہے. اس لیے عالم ڈی اینڈ کا نام نہیں ہے, آپ سے بھی بڑا عالم ہم نے پیدا کیا ہے. اس لیے کیا ہے, قرآن پاک کا فارمولا سمجھو کہ آپ اگر نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے پوچھیے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے پوچھیے. یہ مت کہیے ایسا کیسے کرتے, ایسا کیسے کرتے, ایسا کیسے ہو گیا. نہیں, یہ سب جو ہے آپ
اولیاء کا پہلو جو ہے ریسپیکٹڈ پہلو ہے، عزت دار پہلو ہے، توحید اور رسالت کا پہلو ہے، ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہاں ہمارے اندر بھی ماننے کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں پیارے، لیکن یاد رکھے آج میں ڈی کلیئر کر رہا ہوں اور کلیئر بھی کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا جو بیس ہے وہ اہل سنت والجماعت کے علماء اور مفتیاں ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ عام نہیں ہے۔ اگر عام بے ٹوپی پہن کر کسی ولی کی بارگاہ میں سجدہ کر رہی ہے تو اسے بیس مت بناؤ، کوئی مفتی اگر کر رہا ہے تو بیس بنا سکتے ہو آپ۔ میں یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو اگر سمجھ نہیں ہے تو ہم کو سمجھ نہیں ہے، ہم اپنے بڑوں سے ملے، ہم اپنے اوپر والوں سے ملے، لیکن ناسمجھی کو سمجھی کا نام دے کر بھی اینڈ مت کرو اور امت کو مت پھنساؤ، اس لیے کہ ہم آدم سے ہیں، ہم آدم سے ہیں اور آدمی ہونے کے اعتبار سے ہم ایک ہیں، اور ہم سب کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ دل پر کرنے رہنا ماننا۔ کیا بتائیے آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، علی ہے راستے سے چل رہے ہیں، ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں بھی اس کو تذکرہ کیا، جامع ترمذی میں بھی یہ روایت ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں حضرت علی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں ہم رسول پاک کے ساتھ تھے، ذرا محسوس کیجیے گا آپ اشرف المخلوقات تھے، اس پر تو بچہ بھی گواہ ہے نا، آدمی اشرف المخلوقات تھے، کہتے ہیں نبی کے ساتھ تھے اور نبی کے ساتھ چل رہے تھے کہ آواز آنے لگی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آواز آنے لگی۔ علی بن کر دیکھتے ہیں، نبی جو نہ سمجھ میں آیا نبی سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلاۃ و سلام کی آواز تو آ رہی ہے، آواز والا نہیں دکھ رہا ہے، آواز والا نہیں دکھ رہا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا نگاہ اٹھاؤ اور دیکھو وہ چوٹی پر ایک پتھر نظر آ رہا ہے، وہ چوٹی پر پتھر جو نظر آ رہا ہے وہی پتھر میرے اوپر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پتھر کو بلیور کس نے بنایا ہے؟ اس پتھر کو بے جان کو کس نے بلیور بنایا ہے؟ جب بلیو پیدا ہوتا ہے دل میں تو بے جان میں جان آ جاتی ہے، اور تم تو اشرف المخلوقات کو پیارے، اس لیے بلیور ہی بنے رہو، ماننے والے ہی بنے رہو، ڈسکس والی جماعت نہیں، تحقیق والی جماعت نہیں۔ یہ کام علماء اور مشائخ کا ہے، یہ کام مجتہدین کا ہے، یہ کام بڑے بڑے مفتیوں کا ہے۔ آپ رسپیکٹ کرو۔ رسپیکٹ کا ایک اور پہلو بتاؤ، یہ دیکھو آرڈنری ماں ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی، لیکن خدا کی قسم رب العالمین کہتا ہے اے بندو تم اگر جنت چاہتے ہو تو اس ماں کے قدم کو چومو، جنت کو چوم لو گے۔ ماں کے قدم میں جنت رکھ دیا ہے، کیوں رکھا اللہ پاک نے؟ کیا وہ نبیہ ہے؟ کیا وہ ولیہ ہے؟ کیا ہے؟ آپ خود دیکھو ہمارے لیے ماں کا قدم جنت ہے، کیوں جنت ہے؟ وہ مولا جب ایک آرڈنری ماں کے قدم میں جنت رکھ سکتا ہے، عبد القادر تو مادر ذات بنی ہے، ماں کے پیٹ سے بنی پیدا ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں بس ایک توحید اور رسالت کے عنوان سے 2 بات بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کو قرآن پاک میں بڑی عزت سے یاد کیا ہے، اس لیے رب جب عزت مخلوق کو دے خالق ہو کر تو مخلوق کو ڈسکس نہیں، آنکھ موج کر کے عزت کرنا چاہیے۔ بس یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں، وہ خالق ہو کر عزت دے رہا ہے۔ سورہ مریم کی جو 96 آیت کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ پڑھنے سنیے، مزہ آ جائے گا، توجہ سنیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان کامل کی منزل پر پائے، جو ایمان کامل کی منزل پر پائے، وہ عملوا الصالحات اور نیک عمل کیے۔ کیونکہ یہ ٹاپک غوث پاک کی ہم بس ایک لفظ میں بولتے ہیں، منٹ زبان میں غوث پاک مومن ہے نا، ایک دم کھل کر کہیں گے آپ مومن۔ غوث پاک عمل صالح کرنے والے ہیں، بالکل کہیں گے آپ عمل صالح۔ اگر نہیں ہے تو ہمارے اپنی کتاب سے دلیل نہیں دیں گے، نہیں یہ اپنے گھر کی بات ہے، ہم ابن کثیر کو بتا پیش کرتے ہیں جو تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں اپنی کتاب البدایہ و النہایہ میں غوث اعظم کے بارے میں کہ کانا ورعا صالحا، عبد القادر جیلانی تقوی سے بھی اعلیٰ منزل ہے، ورع اس منزل پر فائز تھے، تقوی کی
ایک کام ہے جس کو رب کرے عادت کے خلاف ہے. عادت کے خلاف نہیں سمجھتے آپ. عادت کے خلاف مطلب یہ کہ جیسے کہ یہ دیکھیے ہمارا کام ہے نیچے بیٹھنا. اگر ہم پنکھے کے اوپر بیٹھ جائیں تو ہماری عادت یہ ہے کہ ہم زمین پر چلیں. لیکن اگر ہم پنکھے کے اوپر چلے جائیں اور کوئی مطلب وسیلہ نہ ہو, کوئی ذریعہ نہ ہو, تو یہ عادت کے خلاف ہے. اس کو کہتے ہیں عادت کے خلاف. اب ایسے ہی سمجھیے کہ ایک مردہ ہے, ایک مرا ہوا ہے. توجہ دیجیے گا, کوئی نہیں ہے وہاں پر, مر گیا ہے. اچانک وہ اٹھ جاتا تو اب آپ پریشان ہو جائیں گے, یہ کیا ہو گیا. تو آپ علماء اگر وہاں پر ہوں گے تو پریشان مت ہو, کوئی نہیں تھا وہاں پہ, نہیں تھا کوئی. کہہ دو خدا کی قدرت ہے اور وہی مردہ ہے. اگر وہاں پر عیسیٰ موجود ہے اور زندہ ہو رہا ہے تو کہہ دو کہ یہ عیسیٰ کا معجزہ ہے. یہ عیسیٰ کا معجزہ ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں دیکھیں فرماتے ہیں احیی الموتیٰ بإذن اللہ, مجھے رب نے اجازت دے دی ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. تو اگر نبی کر رہے ہیں عادت کے خلاف کام تو معجزہ ہے, رب فرما رہا ہے, کوئی نہیں ہے وہاں پر, قدرت ہے. اور اگر عبد القادر کر رہے ہیں تو کہہ دو کرامت ہے. اور اگر پنڈت وغیرہ کر رہا ہے تو اسے عربی میں استدراج بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ استدراج. عادت کے خلاف ظاہر امور کو کرامت کا صرف نام مت دے دینا. عادت کے خلاف ظاہر معاملات بہت ساری ان کی کوالٹیاں ہیں. رب بھی عادت کے خلاف ظاہر فرماتا ہے, نبی بھی فرماتے ہیں, ولی بھی فرماتے ہیں, پنڈت بھی کرتا ہے. لیکن ہر ایک کے عمل کو نسبت کے طور پر الگ الگ کہا جاتا ہے. اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. آپ کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو کیا ہے, سمجھانے کے لیے علماء رب نے پیدا کیا ہے. علماء امت کے وارث تھے. علماء امت نبیوں کے وارث ہیں نا. علم مصطفیٰ کے وارث علماء ہے. اور یہ وراثت ایسی ہے کہ تقسیم کی جانے والی ہے. یہ گھر والی نہیں, کھانے والی نہیں. خود فرماتے ہیں لم یورث العلم لم یورث دینار ولا درہم, کہ علم درہم اور دینار کے وارث نہیں ہے. وہ تو علم کے وارث ہے. وہ علم کے وارث ہے. یعنی یہ بانٹنے والی چیز ہے. بس محبت کے شہر سے بس یہی کہوں گا, یہ مدینۃ الاولیاء ہے. یہ محبت کا شہر ہے, اللہ کے محبوب بندوں کا شہر ہے. اگر کوئی الٹا پلٹا کہیں سے بھی گھس بیٹھ ہو جائے تو اس محبت کے شہر کو پراگندہ کرنے مت دو. یہ اللہ پاک نے کیوں شرف الدین کو یہاں بھیجا, اللہ پاک نے کیوں بابا شرف الدین کو بھیجا. وہ تو عراق کے تھے نا. ارے حسنین, حسن حسین, نجف اشرف, بڑے بڑے اولیاء اللہ, بڑے جن القدر, ارے باب العلم وہاں ہے. وہاں کیوں نہیں رہنے کو ترغیب دیا ہے. اس لیے پیارے, جب اس شہر کو منتخب کیا ہے تو اس شہر پر پراگندگی کا آپ کی آنکھ میں آنے مت دینا. یہ اولیاء اللہ کا شہر ہے, یہ محبت کا شہر ہے. ایک اور آیت سنیے, درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یہ آیت نمبر 62 علائق الاولیاء, اور آیت نمبر 63 الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور آیت نمبر 64 میں دیکھیے, اس کو بہت کم لوگ بیان نہیں کرتے ہیں, توجہ دیجیے گا. اس میں اللہ پاک فرماتا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ کے ریسپیکٹڈ بندے وہ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے. جملے میں بولتے ہیں آپ, لہم البشریٰ, بشریٰ بشارت کو بولتے ہیں, خوشخبری. ان کے لیے فی الحیاۃ الدنیا, دنیا میں بھی بشارت ہے, وفی الآخرۃ, اور آخرت میں بھی بشارت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, رب اگر کسی کے لیے بشارت کا پہلو دے تو یہ مخلوق کا جشن نہیں ہوتا ہے. نوٹ کیجیے گا, رب کہہ رہا ہے ان کے لیے میری طرف سے دنیا میں بھی بشارت اور آخرت میں بھی بشارت ہے. اس کی تفسیر آپ اپنے ذہن سے کچھ مت کرو, ایک لفظ میں کرو. ولی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ وہ قرب مولا میں مقرر
नहीं करेंगे, लेकिन रिजल्ट भी मौला बता रहा है कि जितने भी मकबूल अमाल भी तुम किए होगे, एक मर्तबा अगर महबूब खुदा के रिस्पेक्ट में गफलत हुई, तुम्हें शऊर भी नहीं होगा और सारा अमल बर्बाद कर दूंगा, सारा अमल बर्बाद कर दूंगा मैं। अब जानते हैं अमाल किस बुनियाद पर बर्बाद होते हैं? कुफ्र की बुनियाद पर बर्बाद होते हैं, कुफ्र की बुनियाद पर अमल बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए प्यारे, अल्लाह के महबूब बंदों को रिस्पेक्ट देना ये तौहीद है, अल्लाह के महबूब बंदों की इज्जत करना ये ईमान है। अल्लाह के महबूब बंदे खां वो अंबिया की शक्ल में हो या औलिया की शक्ल में हो, अंबिया हो या औलिया हो, दोनों में जो इल्लत है मुश्तरक वो है महबूबियत। वो महबूबियत है, ये भी अल्लाह के महबूब है, वो भी अल्लाह के महबूब है। मकाम में तफावत है लेकिन महबूबियत है खुदा की, महबूबियत है खुदा की। इसलिए खुदा के महबूब बंदे। अच्छा, सही मुस्लिम की एक हदीस पाक याद आ रही है, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम में एक हदीस पाक है, बड़ी अच्छी हदीस पाक है, बुखारी में भी हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी आयत की तफसीर में, ये जो सूरह मरियम की आयत नंबर 96 पता है ना, अल्लाह मसल्लल्लाहु मुरादाबाद है, इसकी तफसीर में खुद फरमाते हैं क्या, तवज्जो दीजिएगा कि अल्लाह पाक जब अपने किसी को महबूब बना लेता है तो मखलूक में उसका चर्चा, उसका रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत, उसका इकराम कैसे करवाता है वो सुनिए। फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी को अपना बना लेता, महबूब बना लेता, किसी का इख्तिलाफ नहीं है उससे पाक की महबूबियत पर, याद रखिए किसी का इख्तिलाफ नहीं, चाहे वो आज की इजाजत हो या गौसे पाक के जमाने से लेकर किसी का इख्तिलाफ नहीं। अरे सबसे बड़ा नाम तो इब्ने कसीर है, सबसे बड़ा तनकीद करने वाला इब्ने कसीर है। ये जब हजरत गौसे पाक की बारगाह में नियाज़मंदी का इजहार कर रहे हैं तो इरशाद मतलब बोलते हैं काना कुरान सालिहन, ये तो आला मंजिल का फायदा है, सालिहीन के तक़वा के कश्फ व करामात जिनके आजू बाजू में घूमते हैं, ये सब जुमले हैं उनके, तवज्जो दीजिएगा। तो इसका मतलब सब आए हैं, बस फर्क ये है कि हमारे मनाने के तरीके को देखकर उन पर थोड़ी सी उंगली उठ रही है। उम्मत में जो मनाने का जो तबका है, इस साल में एक मरतबा डेट चढ़ा दिए तो गौसे पाक वाले हो गए, और नारा लगा दिए तो गौसे पाक वाले हो गए। तो ये देखने की वजह से उस पर उंगली उठ रही है। लेकिन प्यारे, अगर आज हमें समझ में आ गई है बात, तो ये जो कर रहे हैं ना, इनकी गलती है, मेरे अब्दुल कादिर की गलती नहीं है, अब गौसे पाक की गलती नहीं है। उन पर उंगली उठाने से पहले याद रखना, ये उंगली खुदा की महबूबियत पर उठ रही है, खुदा की इज्जत और इकराम पर उठ रही है। इसलिए अवाम में अगर गलती हो रही है तो अवाम की इस्लाह करो, अवाम को मुरावरा करो, अवाम की इस्लाह करो, अवाम को जाकर के बचाओ, इसलिए कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। नोट करो, उसने आयत 96 की तफसीर में फरमाते हैं कि हजरत जिब्राइल को अल्लाह पाक बुलाता है और बुलाने के बाद साथ फरमाता, या जिब्राइल इन्ना अब्दन, एक बंदा, तवज्जो दीजिए, एक बंदा है, उहिब्बुहु, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मुझे मैं मोहब्बत करता हूँ। ये नहीं कहा मैं उसके अमल से मोहब्बत करता हूँ, नहीं फरमाया, उहिब्बुहु डायरेक्ट कह रहा है, बेशक मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, फअहिब्बहु, तू भी उससे मोहब्बत कर। क्या ऑर्डर है, समझ दे रहे हैं? हजरत जिब्राइल को ऑर्डर हो रहा है, सैयदुल मलाइका को ऑर्डर हो रहा है, पाक फरिश्तों में सबसे आला जो है, सबसे आला उनको ऑर्डर हो रहा है, अहसनुल खालिकीन रब कह रहा है, मैं मोहब्बत करता हूँ। जुमले पे नोट कीजिएगा, मोहब्बत करता हूँ, ये है मोहब्बत करता हूँ, जन्नती समझता हूँ नहीं कहा, नोट कीजिएगा, मोहब्बत करता हूँ। और मोहब्बत का ताल्लुक अमल से नहीं प्यारे, दिल से है, दिल से है, नोट कीजिएगा। इसीलिए तो घर में हमारी लाश पड़ी रहती है, घर में लाश पड़ी रहती, आज मुअज्जिन हैया अला सलाह कहता तो उस लाश को छोड़कर रब की बारगाह में नमाज पढ़ते हो। तो अमल, चाहे आपका दिल महबूब हो, प्यारा हो, मकबूल हो, टेंशन में हो, नो टेंशन में हो, जिसमें भी हो, नमाज के लिए आपको आना है तो आना है, आना है तो आना है। लेकिन मोहब्बत का ताल्लुक उसको ये है कि जब दिल मुतमईन हो तभी वही सहारे मोहब्बत हुआ करता है। तवज्जो दीजिएगा, वो कहता है जिब्राइल, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जिब्राइल मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। इतना बोलने के बाद चुप हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आयत करीमा को तवज्जो से सुनिए। हजरत जिब्राइल को फिर जब जाने लगते, हजरत जिब्राइल को अल्लाह कहता है, नहीं सुनो सुनो सुनो, ऐसा है जाकर के आसमानी मखलूकात जितनी भी है सबको एक एक जाकर के एक फर्द को जाकर के बोल दो कि वो लोग भी उनसे मोहब्बत करें, वो लोग भी उनसे मोहब्बत करें। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये फॉर्मेलिटी है? अरे एक बाप अपनी बेटी को जब दामाद के हाथ में देता है
नबी इस आयत की तिलावत करते हैं, ये औलिया अल्लाह है, यक़बिदुहुमुल मलाइकतु वश्शुहदा वल अंबिया, कि अंबिया, मलाइका, शुहदा सब इनकी मकानत व अज़मत व मर्तबत को देखकर रश्क करेंगे। क्या समझे आप? दुनिया में भी रिस्पेक्ट का पहलू है, आखिरत में भी रिस्पेक्ट ही है। कहीं पर अमल का बेस नहीं है, नोट कीजिएगा। कहीं पर ये बड़े तकवा पर फाइज थे, ये बड़े अमल वाले थे, इनके पास 80 हज है, इनके पास 70 अमल है, इनके पास इतनी नमाज है। नहीं, रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट है, मोहब्बत का इजहार है। तवज्जो दीजिए प्यारे, और इसको समझिए कि अल्लाह पाक अपने महबूब बंदों को किस तरह चाहता है। आप कम से कम अल्लाह की चाहत पर नजर रखते हुए चाहिए। जिस तरह आपने किसी को नहीं देखा कि रास्ते में कितनी क्या क्या परेशानियां है, मुअज्जिन ने कह दिया है या अल्लाह, खुदा की मोहब्बत में दौड़ पड़े तो जब नमाज के लिए जिसका सवाब तुम्हें रब देने वाला है, तो उसी रब के मैसेज पर आ जाओ कि सुनो, यही कलाम मजीद में अकीमुस्सलात देखकर तुम आए हो मेरे मैसेज पर, और इसी कलाम में कह रहा हूं कि मेरे महबूब बंदों को रिस्पेक्ट देना, मेरे महबूब बंदों की इज्जत करना, इसी कुरान में कह रहा हूं। इसलिए प्यारे, दुनिया में भी इनके लिए बशारतें हैं और आखिरत में भी इनके लिए बशारतें हैं। कुरान पाक ने कई जाविये से इनकी रहमतों को, बल्कि एक आयत बड़ी अजीम है, आप उसको ध्यान रखिएगा। मैंने शुरू में भी कहा था, चाहे वो नबी हो चाहे वो वली हो, नबूवत और वलायत ये दोनों जो है बगैर महबूबियत के किसी को नहीं मिलती। सबसे प्लस पॉइंट जो है महबूबियत है। ऐसा है ही नहीं कि अल्लाह चाहे नहीं और नबी बना दे, अल्लाह चाहे नहीं और वली बना दे, ऐसा है ही नहीं। तवज्जो दीजिएगा, गौसे आजम का फैजान गौसे आजम है। अगर हम सिर्फ फैजान पेश करें तो आप यही कहोगे, जैसे कि हमारे पास लोग आते हैं हमारे सेंटर में, कह आपको कैसे मालूम कि 5 साल के बाद अभी लोग कहाँ से ये करामत दिखाए, ये सब मनोहर का नहीं। मैंने मोहब्बत का दर्ज दिया है। याद रखिए, हमारा तसव्वुर और हमारा मिशन जो है तबकाती मिशन नहीं होता है। हमारा मिशन है कि सब अल्लाह और रसूल की सही जो रियलिटी है, अल्लाह तौहीद और रिसालत की जो रियलिटी है, उसको आप मान लीजिए। खुदा की कसम, वही जमात अहले हक जमात है, वही जमात अहले हक जमात है। रियलिटी को जो मानती है, डिस्कस जो करे वो जमात हक जमात नहीं हो सकती है। इसलिए रब ने ईमान लाने कहा है, रब ने बिलीव करने कहा है। कुरान की एक आयत भी ऐसी नहीं बता सकते, हदीस पाक का एक भी लफ्ज ऐसा नहीं बता सकते जिसमें आम लोगों को कहा हो कि डिस्कस करो, आम लोगों को कहा हो डिस्कस करो। नहीं, मुज्तहिदीन जो आला इल्म पर फाइज होते हैं, जो आला फन पर, आला तहकीक पर जो फाइज होते हैं, उनका काम है कि मसाइल
لیکن یاد رکھیے یہ ایک کڑی ہے کمال، لیکن اللہ کے جتنے محبوب بندے ہیں آپ نگاہیں اٹھائیے خدا کی قسم، دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ان کو ولایت میں صحیح لیکن قرب ولایت غلامی ولایت ضرور عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ سب سے پہلا سوال ہو رہا ہے قبر میں من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ تیاری کرتے جا رہے ہیں نماز کی، تیاری کرتے جا رہے ہیں کی، پہلا سوال ہو رہا ہے تیرا رب کون ہے؟ اور رب کا معنی جانتے ہیں، رب کسے کہتے ہیں؟ اردو میں تو سن لے، پالنے والا، پالنے والا، پالنے والا تو یہ اردو ورڈ ہے، پالن ہار تو پرشین ورڈ ہے۔ عرب میں یہ لفظ یوز ہوا ہے نا، قرآن میں جب یوز ہوا ہے تو عربی ورڈ ہے نا، تو عربی ورڈ کے اعتبار سے تو دیکھنا ہوگا نا۔ پالنے والا، ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو پالتا ہے، بولتے بھی ہیں میں پالا ہوں، میں پالا ہوں، میں پالا ہوں، بولتے ہیں آپ، تو کیا ہم بھی رب ہو گئے؟ قرآن پاک میں عزیز مصر کو بھی رب کہا گیا ہے۔ پارہ نمبر 12 کی لاسٹ پیج میں آپ دیکھیں ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس جاؤ، تو رب جو ہے عزیز مصر کو بھی کہا گیا ہے۔ تو رب کیا، کب، کیسا، کس، من رب کا، یہ رب کون سے معنی میں ہے؟ اگر عزیز مصر کے معنی میں ہے تو گئے کام سے کہ میرا رب عزیز مصر ہے، میرا رب مصر کا گورنر ہے، نہیں، رب العالمین، عالمین کو پالنے والا، من رب کا۔ تو جب عالمین کو پالنے والا اگر آپ نے سمجھا ہوگا، اور پیارے سن لو کہ سورس آف سمجھ کا جو حد ہے اور علم کی جو انتہا ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، نبی پاک کی ذات ہے، تو رب العالمین کو سمجھنے کے لیے آپ کو رحمت للعالمین کا ٹھکانے بننا پڑے گا، نبی پاک کی درگاہ میں جانا ہوگا، ان کی بارگاہ میں جانے کرنا پڑے گا۔ اے مصطفیٰ آپ بتائیے، رب تو کئیوں کو کہا جا رہا ہے، رب تو سب کو کہا جا رہا ہے، لیکن قبر میں جو رب کا سوال ہو رہا ہے وہ رب کون ہے؟ جواب ملے گا مصطفیٰ کے فیضان سے، وہ رب وہ ہے، یہ تو مصر کا رب ہے، اور وہ مصر والے کے ساتھ تمام جہان کا رب ہے، تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ کہنا یہ کیا ہے کہ رب کون ہے؟ بس سکھاتے رہے ہیں دین کیا ہے، مذہب اسلام کیا ہے، ہاں دین کیا ہے، کیا دین عمل کا نام ہے؟ بتائیے مصطفیٰ پر جب ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جو صحابہ اس درمیان میں نماز سے پہلے انتقال بھی تو کیے ہوں گے بہت سارے صحابہ، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایک تو سمجھ جائیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہجرت سے 2 سال پہلے ہی انتقال کر گئی، معراج النبی سے 2 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 50 سال تھی، حضرت خدیجہ کی جو شادی ہوئی 25 سال کی عمر تھی مصطفیٰ کی، کل 25 سال تک مصطفیٰ کے ساتھ رہی تو کل 50 ہوئے نا، تو نبی پاک کے اعلان رسالت کے 10 سال تک مصطفیٰ کے ساتھ رہی۔ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، کیا ہو گیا؟ ان کی جنازے کی نماز بھی نہیں ہو رہی ہے، اور نماز فرض، حج، زکات تو کچھ ہے ہی نہیں، تو اب اے خدیجہ، اب اس کے عمل کو سننے سے پہلے، ان کے نتیجے اور رزلٹ کو سننے سے پہلے ایک لفظ سنیے، جامع ترمذی، بخاری، صحیح ستہ کی کئی حدیثوں میں ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کئی مرتبہ جبرائیل آئے اور آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ میں جبرائیل ہوں۔ ہاں بولو جبرائیل کیا بات ہے؟ ہاں خدیجہ کو رب نے سلام پیش کیا ہے، خدیجہ کو رب نے سلام پیش کیا ہے، اور ایک بشارت دی ہے کہ جنت میں ایک ایسا محل ہے جس محل میں کوئی شور نہیں ہے، وہ خدیجہ کے لیے متعین ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے خدیجہ، تمہیں زندگی ہی میں جنت کی بھی بشارت، تمہیں زندگی ہی میں رب کی طرف سے سلامتی طے ہو گیا کہ یہ مکمل جنتی ہے، لیکن تمہیں جنتی کس نے بنایا ہے؟ جواب دیں گے عزت مصطفیٰ نے بنایا ہے، مصطفیٰ کا احترام نے بنایا ہے، مصطفیٰ کی بیوی نے بنایا ہے، مصطفیٰ کے ماننے نے بنایا ہے۔ اس لیے پیارے بڑے سے بڑے جنتی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس ماحول کو گھر میں بھی قائم کیجیے، رسپیکٹ کا ماحول۔ آج اپنے بچوں سے آپ عزت کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ آپ فون پہ پیغامات کرتا رہتا، آج ادب نہیں کرتے ہیں۔ 10 سال 20 سال 40 سال پہلے کی آپ اپنے باپ ماؤں کو یاد کیجیے، ارے گھر میں اگر بیٹھے رہتے تھے اور باہر جانا ہوتا تو کیسا دبا دبا کے پہنچتے تھے، کل کے بچے ایسے ہوتے تھے، لیکن آج کے بچوں میں یہ ادب احترام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ادب کے مرکز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل سے ختم ہو گئی، ان کا رسپیکٹ ختم ہو گیا ہے، ان کا احترام ختم ہو گیا ہے۔ وجہ یوٹیوب دیکھ کر، سوشل میڈیا دیکھ کر کے، یہ سب دیکھ کر کے اسلام سمجھ رہے، ارے محمد ایک میسنجر تھے، آئے قرآن دے دیے، اب قرآن کی شکل میں انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے نا، اس کو فالو کر لیں تو ہم جنتی ہو جاتے، نہیں ہوتے، کبھی نہیں ہوتے۔ مصطفیٰ آج بھی تیرے سینے میں موجود ہونا تب جنتی ہوتے، تب جنتی ہوتے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 7 اللہ سبحانہ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے مومنو اگر
ان کے جان سے زیادہ قریب ہوں گے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہان کے لیے وہ رحمت ہے. تو 63 سال کے بعد بھی تو جہان ہے، حضور کی 63 سال کے بعد بھی جہان